ٹیکساس سینٹر آف نیورو سائنسز کے ایک نیورو سرجن ڈاکٹر ریمی نادر اور ایک ایسے شخص کے درمیان بات چیت جو کہ 10 سال پہلے کسی اور کا دل حاصل کر کے اب ایک صحت مند زندگی گزار رہا ہے. تو ڈاکٹر نادر اس سے کہتے ہیں کہ اب جب کہ تمہاری ہارٹ ٹرانسپلانٹ سرجری کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو کیا تم کوئی سوال پوچھنا چاہو گے اس حوالے سے. تو وہ شخص جس کا نام جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور ایسے بہت سے سوالات میرے جیسے دل کا عطیہ وصول کرنے والے لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتے ہیں کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن یعنی دل کی تبدیلی کے بعد میری بہت سی چیزیں اور عادتیں تبدیل ہو گئی ہیں. مثلاً پہلے میں ایک شکاری تھا، مطلب گوشت خور تھا، مگر اب مکمل طور پر صرف سبزیاں کھاتا ہوں، اور مجھے لیموں کی بہت شدید طلب محسوس ہوتی ہے اور مجھے سگار پینے کی بہت طلب ہوتی ہے، جبکہ پہلے مجھے سگار پینا بالکل بھی پسند نہیں تھا. اور ایسی اور بہت سی چیزیں جو کہ میری شخصیت میں تبدیل ہو چکی ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اس سیلولر میموری کی وجہ سے جس کے بارے میں ہم آج کل نئی تحقیق اور ریسرچ پڑھتے ہیں. اب یہاں سیلولر میموری سے اس کی مراد دل کے سیلز یعنی خلیوں کی اپنی یادداشت ہے، کیونکہ آج سائنس یہ مان رہی ہے کہ ہر سیل اور خلیے کی اپنی میموری اور یادداشت اور ذہانت ہوتی ہے. اور دل کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا اپنا ایک چھوٹا سا برین ہے، اس کی اپنی ذہانت اور یادداشت ہے. تو جو یہاں اسی یادداشت کا ذکر کر رہا ہے جو کہ اس کے ڈونر کے دل سے وابستہ ہو سکتی ہے، مطلب جس شخص نے دل کا عطیہ دیا اس کے دل کی یادداشت میں محفوظ چیزیں اور باتیں. تو پھر وہ مزید پوچھتا ہے کہ یا پھر یہ سرجری کا ٹراما مطلب سرجری کا صدمہ ہے اور اس کا اثر ہے. تو وہ ڈاکٹر نادر سے کہتا ہے کہ کیا آپ بحیثیت نیورو سرجن اس پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں. تو ڈاکٹر نادر جواب دیتے ہیں کہ بالکل جو یہ دراصل ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے اور یہ میڈیسن میں اور بہت سی سائنسی تحقیق اور ریسرچ جرنلز میں زیر بحث ایک بہت ہی انوکھا ٹاپک رہا ہے. اور میں چونکہ ایک نیورو سائنٹسٹ اور نیورو سرجن ہوں تو میں اس چیز کو نیورو سائنس کے پس منظر یا حوالے سے دیکھتا ہوں. اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو واقعی میری سمجھ سے بھی بالا تر ہیں، ان کے بارے میں پڑھنے سے بہت سے ایسے سوالات سامنے آتے ہیں جو آج کے دور میں اب اٹھائے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ روایتی طور پر تو یہ مانا جاتا تھا کہ شاید یادداشت کا تعلق یا تو صرف ہمارے برین یعنی دماغ کے ساتھ ہے یا ایک اور طرح کی یادداشت ہمارے جسم میں جو ہمارا امیون سسٹم ہے اس کے سیلز میں یعنی مدافعتی نظام کے خلیوں میں پائی جاتی ہے اور محفوظ ہو جاتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان بیمار ہوتا ہے پھر اس کے امیون سسٹم میں اس جراثیم کے خلاف لڑنے کی معلومات جو وہ محفوظ ہو جاتی ہیں اور دوبارہ اسی بیماری کے آنے کی صورت میں وہ یادداشت جو کام آتی ہے اور وہ انسان جو ہے اس بیماری سے آسانی سے لڑ پاتا ہے. اور اسی اصول پر ویکسین عمل کرتی ہے. اب ویکسین کی صورت میں جس میں بیماری داخل کرتے ہیں کہ جراثیم، تو اب آپ کا جسم جو ہے اس کا مدافعتی نظام جو ہے اس کے خلاف لڑتا ہے اور اپنی یادداشت میں وہ ساری انفارمیشن محفوظ کر لیتا ہے کہ جب دوبارہ اصل میں بیماری حملہ آور ہو تو آپ بیمار نہ ہو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک روزانہ کے معمولات زندگی کے حوالے سے مختلف باتوں، چیزوں اور کاموں کو اپنی یادداشت میں محفوظ کرنے کا تعلق ہے تو روایتی طور پر تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف اور صرف انسان کے دماغ اس کے برین ہی کا حصہ بنتی ہیں اور اسی میں محفوظ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں تھوڑی سی اس کی انیٹمی بتاتے ہیں کہ برین کی بیس پہ ٹیمپورل لوب میں ہپوکیمپس ہوتا ہے جہاں پہ نئی یادداشت بنتی ہے محفوظ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لیکن اب جب ہم ماضی قریب میں یعنی 80 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں اور آج کل جو ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں ان پیشنٹس کے بارے میں جب ہم ان سے ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو ہم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ بہت سے دل کا عطیہ حاصل کرنے والے مریضوں کے اندر ایسی یادداشت پیدا ہوتی ہے، ایسی سوچیں اور خیالات پیدا ہوتے ہیں جو کہ ایکچولی دل کا عطیہ لینے سے پہلے کبھی بھی انہوں نے اپنی زندگی میں محسوس نہیں کیے تھے یا وہ ان کے تجربے سے نہیں گزرے تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مثلاً یہ لوگ ہم سے بات چیت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انہیں کچھ ایسی خاص جگہیں یاد آتی ہیں، خاص قسم کی خوشبوئیں اور ایسی چیزوں کے کھانے کی رغبت محسوس ہوتی ہے جو پہلے انہیں کبھی نہیں ہوئی تھی. اور پھر وہ ایک مثال دیتے ہیں اپنے کسی پیشنٹ کی کہ مثلاً مجھے ایک ایسی لڑکی کا کیس یاد ہے جسے کسی شخص سے کوئی عضو جو ہے آرگن عطیہ ملا اور عطیہ کرنے والے شخص کو قتل کیا گیا تھا. تو اب وہ جو لڑکی ہے اس لڑکی کو باقاعدہ اس شخص کا چہرہ یاد تھا
جس نے اس کے ڈونر کو قتل کیا تھا۔ اسی طرح وہ ایک بہت فیمس کیس کا جو ہے یہاں پہ حوالہ دیتے ہیں کہ جس میں ایک عورت جسے ایک آرگن جو ہے وہ عطیہ ملا تھا، اسے کبھی بھی چکن نگیٹس اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن اب عطیہ ملنے کے بعد، سرجری کے بعد، اسے یکا یک چکن نگیٹس بہت ہی اچھے لگنے لگے تھے۔ تو پھر یہ پتہ چلا اور لوگوں نے یہ بتایا کہ جس شخص نے، جو ڈونر تھا اس کا، جس نے اسے وہ آرگن ڈونیٹ کیا تھا، جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس شخص کی پاکٹس تک میں، اس کی جیبوں تک میں جو ہے وہ چکن نگیٹس موجود تھے۔ سو اس طرح کی بہت سی مماثلت رکھنے والی کہانیاں اور رجحانات ہیں جو کہ آج اب پوری دنیا میں سامنے آ رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر نادر مزید کہتے ہیں کہ اب بہت سے ایسے واقعات اور مشاہدات سامنے آنے کی وجہ سے اب یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، اور اسے محض اتفاق کا نام نہیں دیا جا سکتا، اور ایسے واقعات کی تعداد خاصی زیادہ ہے، اور بہت سے تو ایسے کیسز بھی ہوں گے جو منظر عام پر نہیں آ رہے۔ تو جو کا ڈاکٹر نادر سے یہ کہنا تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ سرجری کے ٹرامے کا اثر ہے یا دواؤں کا، اور چونکہ ہمیں ڈونرز تک رسائی بھی حاصل نہیں ہوتی تو ہم نہیں جان پاتے کہ ہمارے ڈونر کی ہسٹری کیا ہے۔ اب جیسے میں نہیں جان پاؤں گا کہ مجھے جو سگار کی طلب کی عادت ہے وہ مجھے ڈونر سے آئی ہے اور یا کسی اور وجہ سے، اور میں اب ویجیٹیرین ہو گیا ہوں، یا مجھے لیمن بہت اچھا لگنے لگا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس پہ ڈاکٹر نادر کا کہنا تھا کہ وہ ڈاکٹرز اور سائنسدان جو پرانی روایتی میڈیکل سائنس پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ ان سے اس طرح کے مشاہدات اور واقعات پر بات کریں گے تو اسے ماننے سے صاف انکار کر دیں گے اور کہیں گے نہیں، یہ فلاں فلاں دوائی کا اثر ہے یا اس کا سائیڈ افیکٹ ہے، اور یہ سرجری کے کمپلیکیٹڈ جو اس کا پروسیس ہے اس سے گزرنے کا ٹراما ہے، اور یا ایسی کوئی اور وجہ ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ ٹریٹمنٹ میں جو اسٹیرائڈز اور میڈیسنس دی جاتی ہیں وہ بہت زیادہ، ان سے آپ کی ایپیٹائٹ بہت بڑھ جاتی ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، آپ زیادہ کھاتے ہیں، آپ ویٹ گین کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں تمام سائیڈ ایفیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہر دن، ہر روز ہمارے مشاہدے میں اب ایسی چیزیں آ رہی ہیں جن کو جو بہت مختلف اور عجیب ہیں، اور جن کو فی الحال ہم ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے، اور ان کی توجہ دینا، ان کو ایکسپلین کرنا یا ان کی وضاحت کرنا فی الحال ہمارے لیے اس طرح سے ممکن بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ لہٰذا یہ بہت ہی دلچسپ فنومینا ہے اور اس پر بڑے لیول پر ریسرچ اور ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔